السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 8 سیشن سے، آج 8واں سیشن ہے، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت النبی، لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج 8واں سیشن ہے اور آج آخری سیشن ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، اس کی بھی اب سمجھیں کہ اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ 23 سال مکمل ہو جائیں گے نزول کے اس کلاس میں انشاءاللہ، اور پھر ہم ایک آدھ ٹاپکس کچھ ایسے اسٹڈی کریں گے کہ جن کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن مینلی ہم کنٹینیو کریں گے فرام لاسٹ سیشن، جہاں پہ ہم لوگوں نے سورہ حنین کے بارے میں بات کرنی شروع کی تھی۔ فتح مکہ ہو چکا تھا، فتح مکہ کے بعد سورہ حنین، بیٹل آف طائف، غزوہ طائف، غزوہ تبوک، پھر حج جو پہلا حج تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، پھر ڈیلیگیشنز کا سال تھا کہ لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے، پھر نجران کا ڈیلیگیشن آیا تھا، پھر فلسطین کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ فورسز بھیجی تھیں، پھر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ایک دو ٹاپک اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مکہ مکرمہ کا ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کر لیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہو گیا تو انہوں نے آرڈر کیا کہ سارے بت توڑ دیے جائیں کعبے کے اندر خاص طور سے، اور جو بھی کعبہ شریف کی دیواروں پہ ان لوگوں نے بہت سے اپنے بتوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھیں ان سب کو مٹا دیا جائے، اور یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ، چابیاں ہوتی تھیں تو ان سے لی، کعبہ شریف کھولا، اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر ان کو چابی دے دی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے قیامت تک کہ تمہارے خاندان میں رہے یہ چیز۔ اچھا، پھر انہوں نے خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کعبہ شریف کے دروازے سے، اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ قریش مکہ میں جتنے لوگ تھے، یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو بھی، اور جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا اور جنہوں نے پناہ لے لی تھی حرم شریف میں یا ابو سفیان کے گھر کے گھر یا اپنے گھروں میں، تو ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ تو وہ تقریباً 15 سے 20 دن رہے وہاں مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد پھر حنین کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا، جو کہ غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، یہ شوال 8 ہجری ہے اب، اور یہ حنین جو ہے ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں ہے۔ تو وہاں پہ طائف میں جو ہے 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ اب اگر آپ یاد کریں کہ یہ بنو ثقیف وہی قبیلہ تھا کہ جس کے لوگوں نے، جس کے سرداروں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا دورہ کیا تھا یا طائف کا وزٹ کیا تھا، تو انہوں نے ان کو بہت تنگ کیا تھا، اور بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے تھے، جنہوں نے ان کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ مکرمہ فتح کر لیا ہے، تو اب یہ ہمارے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ تو اس چکر میں انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو لیڈر تھا مالک بن عوف، اس نے جو ہے لوگوں کو، وہ کافی مشہور تھا وہاں پہ، لوگوں کا سردار تھا، تو اس نے جمع کیا، تقریباً 20,000 سولجرز جمع کر لیے اس نے، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تھوڑا سا طائف سے نکل کے اور جو ہے لڑیں گے، تاکہ جو ہے طائف کے اندر کہیں ہمیں محصور نہ ہونا پڑے۔ تو بہرحال وہ پھر وادی حنین تک پہنچے،
اور وہاں پہ 20,000 کی سولجرز وہاں پہ آ گئے. اچھا انہوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ اپنی تمام عورتوں کو، بچوں کو، اپنی ساری کیٹلز کو یعنی بھیڑ بکریاں سب لے کے چلے تھے وہ. یعنی پورا اس طرح تھا کہ جیسے یا تو ہم جیتیں گے یا پھر سب کچھ لٹا دیں گے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب فوجی جو ہیں وہ زمانے کے ہارنے لگتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے. تو لیکن جب ان کے بیوی بچے ہوں گے قافلے میں، بھیڑ بکریاں ہوں گی، پورا اثاثہ ہوگا، تو وہ پھر بھاگ نہیں سکتے چھوڑ کے. تو اس وجہ سے وہ سب کے سب اس نے یہ پلان بنایا کہ زبردستی سب لوگ اپنے اپنے پورے قبیلے کو لے کے وہاں جائیں گے. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی اور انہوں نے پھر مکہ مکرمہ سے 10,000 صحابہ تو ان کے ساتھ آئے تھے مدینہ سے، جنہوں نے مکہ مکرمہ فتح کیا تھا. اس کے بعد 2,000 مکہ مکرمہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ایون کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے غزوہ حنین میں. تو اس طرح سے 12,000 کی فورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے اور یہ لوگ نکلے حنین کی طرف. اچھا اب یہ جب حنین پہنچے تو یہ تقریباً 10 شوال ہو چکی ہے. کفار نے جو ہے وہ مسلمان، جب ایک ویلی تھی چھوٹی سی، بہت ہی تنگ سی ویلی تھی جس کے اندر سے جب مسلمانوں کی فوج گزرنے لگی تو ان لوگوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنے تیر انداز کو لگا کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر دیا اور مسلمانوں میں بہت بری طرح سے بھگدڑ مچ گئی. چاروں طرف سے لوگ بھاگنے لگے کیونکہ بہت سے شہید ہو گئے. تو اس بھاگ دوڑ میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مسلمان ہار گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے رہے لیکن یہ کہ وہ جلدی واپس نہیں آئے. تو بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پکارا اور پھر آواز بلند کی اور باقی صحابہ نے ان کی آواز کو آواز سے آواز ملا کے لوگوں کو واپس بلایا. تو پھر مسلمان دوبارہ سے آگے جب ویلی سے نکل کے باہر کی طرف آئے تو پھر کھلا میدان آتا تھا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے جمع ہو کے کفار کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی. اب یہ نقشہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ یہ وادی حنین ہے. مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کا لشکر یہاں سے آ رہا ہے اور یہ چھوٹی سی وادی تھی جہاں پہ ان لوگوں نے وہ کی تھی. اب یہاں پہ یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ قریش، سوری یہ طائف کے جو لوگ تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کیا تھا. پھر اب یہ واپسی کا بھی آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے مال غنیمت کی منتقلی اس طرف سے مسلمان جب جیت گئے پھر انہوں نے دوسری جگہوں پہ اپنی اپنی فورسز بھیجی. پھر یہاں سے کچھ ان کی کفار کی مدد کے لیے بھی کچھ لوگ آئے تھے. لیکن بہرحال اوور آل اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور جو ہے اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے سورہ توبہ میں. اور دن حنین کے بھی جبکہ خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تم کو تمہاری کثرت نے، پس نہ کام آئی وہ تمہارے کچھ بھی. سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا یہ ترجمہ میں نے ابھی پڑھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی. اچھا اب جب یہ کفار جو ہے وہاں سے بھاگے واپس تو ظاہر سی بات ہے کچھ کسی نہ کسی طرح کر کے جو نکل سکا وہ طائف کی طرف واپس چلا گیا اور ان لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا. لیکن ان لوگوں نے جا کے اپنے آپ کو قلعوں میں، اپنے جو قلعے بنے ہوتے تھے، زیادہ تر رواج یہی تھا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے یا پورے پورے قبیلے ہوتے تھے وہ اپنے اپنے قلعے بناتے تھے اور اسی کے اندر محصور ہو جاتے تھے اگر باہر سے کوئی اٹیک ہو. تو مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو ان کے پاس تقریباً 1 سال کا غلہ اور ساری چیزیں موجود تھیں. تو انہوں نے تقریباً 1 سال تک گزارا کیا لیکن اس کے بعد پھر ان کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی اور مسلمان بھی اس کو توڑ نہیں سکے قلعوں کو. تو مسلمانوں نے بس محاصرہ کر کے رکھا، یعنی وہاں سے نکلے نہیں. تو فائنلی کیا ہوا کہ کچھ غلام تھے جنہوں نے جب یہ سلسلے دیکھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں نے مدد کی اور پھر اس طرف سے مسلمانوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر کے ان کی طرف آ گئے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اللہ سے دعا کر کے چلے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور جو ہے پھر وہ واپس چلے گئے. تو یعنی کہ وہاں سے ان سے کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی. تو بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب عرب نے دیکھا اور خاص طور سے بنو ثقیف اور دوسرا جو قبیلہ تھا طائف کا، ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو اس طرح الحمدللہ اب طائف بھی فتح ہو گیا. اچھا اس درمیان میں بہت سے سرایا بھی ہوئے. سرایا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک گروپ بنا کے صحابہ کا بھیجتے تھے کہیں لڑنے کے لیے تو اس کو سرایا کہلاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو بھیجا کہ جا کے اب جتنے قریب کے
جو ہے بت تھے، جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان سب کو توڑ دو، بتوں کو ختم کر دو اور اللہ کے میسج کو عام کرو. تو اس طرح سے اب آہستہ آہستہ اب قریش بھی ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ قریش کی بہت بڑی طاقت تھی مکہ مکرمہ کے اندر، جس کی وجہ سے تمام عرب قبیلے جو ہیں پھر بھی تھوڑا سی ان کو بیکنگ تھی. لیکن یہ کہ جب ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو پھر آہستہ آہستہ سبھی مسلمان اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ فائنلی انہوں نے تمام بتوں سے پاک کر دیا مکہ مکرمہ کو، وہاں پہ عام نماز قائم ہو گئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایکسپیڈیشنز تھے، یہ سارے تقریباً 8 ہجری اور 9 ہجری میں یہ سارے عرب میں مختلف قبائل میں جا جا کے بتوں کو توڑتے تھے اور اسلام کو پھیلاتے تھے. اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے. اب واپس آ کے ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، تو اب گورنمنٹ جو ہے، آپ سمجھیے مدینہ منورہ میں مسلمان گورنمنٹ ہے، تو اب ان کے لحاظ سے صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے ہر جگہ پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے. لیکن ان دا مین ٹائم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ رومن امپائر جو ہے وہ بہت بڑی آرمی لے کر جو ہے وہ ساؤتھ سیریا کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے، اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جو جن کو مکہ مکرمہ سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، اب وہ بھی ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارڈن کی طرف ایک علاقہ ہے بلقا، وہاں پہ کچھ لوگ وہاں پہ بھیجے، کیونکہ رومنز نے اپنے لوگ پہلے ہی وہاں پہ جمع کرنا شروع کر دیے تھے. اب کیا ہوا کہ لیکن یہ کہ مدینہ منورہ میں اب بہت گرمی ہے، بہت ہی حالات بہت سیویئر ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایک آرمی کو جمع کرنا اور پھر ان کو کسی جنگ کے لیے بھیجنا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد نبوی میں اعلان کرتے رہے مسلسل. تو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے بہت کچھ دیا، اونٹ سے 100 اونٹ دیے، اس کے بعد اس میں ایڈ کرتے چلے گئے. تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں ڈیٹیل میں، اگر ہم غزوہ تبوک کی پڑھیں تو اس میں مسلمانوں کی بہت قربانیاں تھیں، خاص طور سے بڑے صحابہ کی، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اور پھر یعنی اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگا دیا اور اپنا پورا ایسٹ جو ان کا تھا وہ سارا استعمال کرنے کے لیے دے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ اب ہم جائیں گے تبوک کی طرف، اور سب اس میں شامل ہوں گے، سارے لوگوں کو اس میں شامل ہونا ضروری ہوگا. تو کوئی یعنی بہانے نہ بنا پائے، اور کوئی اپنے کسی اور غرض کی وجہ سے. تو لوگوں نے بہانے بنائے کہ ہم بیمار ہیں یا ہماری ضرورت ہے یہاں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر کوئی تیار ہو جائے، مرد جہاد کے لیے. اچھا، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3,000 لوگوں کو تیار کر لیا، لیکن اس دفعہ ان کی تھوڑی حالت بہتر تھی، تو ان کے پاس تقریباً 1,000 گھوڑے بھی تھے، 1,000 ہارس رائڈرز بھی تھے، اور باقی لوگوں کو لے کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے اور وہاں پہ کیمپ کر دیا. اچھا، اب رومن آرمی حالانکہ ان کے پاس تو کافی فورسز تھیں، لیکن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ گھوڑوں کے ساتھ اور اتنی زیادہ فوج کے ساتھ مسلمان اس طرح پہنچیں گے. اور ان لوگوں کا کوئی یقیناً کوئی بہت زیادہ ایسا ارادہ تو تھا اٹیک کرنے کا، لیکن وہ یہ دیکھ کے کہ مسلمان تیار ہیں تو وہ لوگ واپس چلے گئے. تو یعنی غزوہ تبوک میں جنگ ہوئی ہی نہیں، لیکن غزوہ تبوک کہلاتا ہے کیونکہ ساری تیاریاں اس کی ہو چکی تھیں، اس مقام پہ سب لوگ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہنچ کے جنگ کے لیے تیار تھے. اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ رومنز بیسیکلی ڈر گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے، تو یہ جنگ نہیں ہوئی. لیکن اس وقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز این اپرچونٹی لیا، اور پھر انہوں نے جتنے قریب قریب کے علاقے تھے ان میں اپنے ایکسپیڈیشنز بھیجے، جنہوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں کو مسلمان کیا، اور یا ان کے اگر ابھی تک کچھ بت رہ گئے تھے ان کو توڑا اور اللہ کا پیغام پہنچایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خالد بن ولید کو دومت الجندل ایک جگہ ہے وہاں بھیجا، ابھی میں آپ لوگوں کو نقشے میں بھی وہ دکھاؤں گا. اور جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رومنز اب واپس نہیں آ رہے، کیونکہ پہلے ان لوگوں کو تھوڑا یہ تھا کہ شاید رومنز ابھی بیک آف ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں یہ لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ واپس مدینہ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، یہ آخری جنگ تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس وہاں موجود تھے. اچھا، یہ غزوہ تبوک اب دیکھیے مدینہ منورہ یہ ہے، اس کے بالکل آپ سمجھے نارتھ میں یہ بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے. تو اس کے یہاں سے ٹریول کر کے سیدھے یہ لوگ تبوک پہنچے. اب تبوک جو ہے یہ بالکل
اردن کے، اور پھر اوپر شام ہے آپ کا، اس سائڈ میں عراق ہے، تو اس کے اس بارڈر پہ تھا. یہاں پہ یہ ساری فوجیں جمع ہو چکی تھیں قریب قریب. لیکن جب مسلمان پہنچے تو پھر یہاں سے وہ لوگ واپس چلے گئیں، بالکل جارڈن کے نارتھ میں چلی گئیں یا دوسرے علاقوں میں چلی گئیں. تو مسلمانوں کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ بھیجا. یہ جو ایروز ہیں یہاں پہ بیسیکلی مسلمان گئے اور انہوں نے اسلام کو بہتر طریقے سے نافذ کرنا شروع کیا. اچھا، اب حج ہو رہا ہے. اب یہ حج پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آفیشیلی مسلمانوں کا حج ہو رہا ہے، لیکن اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ 9 ہجری میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور حج کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ 300 مسلمان تھے جو حج کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے. اچھا، اب حضرت ابوبکر صدیق تو امیر تھے اس کے. جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے عرج، اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ایک دم سے وہاں ان کے ساتھ جوائن ہو گئے. ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت سورہ توبہ کی چند آیات نازل ہوئیں جس میں کچھ احکامات تھے حج کے متعلق. تو جیسے ہی ان کو وہ ملا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اب تم جاؤ اور تم جا کے بیسیکلی کمانڈ سنبھالو حج کی. اور اس کے اندر یہ 2 نئے حکم جو آئے ہیں کہ نان مسلمز جو ہیں اب اس سال حج نہیں کر سکتے. اس سے پہلے یہ تھا نا کہ ہر کوئی حج کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے اسلام آنے سے پہلے بھی حج کا سلسلہ تھا. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، بلکہ بعض روایات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے کسی نہ کسی لیول پہ لوگ حج کرتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے تو خاص طور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. تو اب انہوں نے یہ منع کر دیا کہ نان مسلم جو ہیں حج نہیں کر سکتے. دوسری چیز ایک اور بہت کامن تھی کہ اس زمانے میں لوگ اپنے پورے کپڑے اتار کے حج کرتے کہ کوئی فلتھ یا کوئی ڈرٹ یا کوئی ایسی چیز امپیورٹی ان کے کپڑوں میں نہ ہو. ایک عجیب جاہلانہ تصور تھا، لیکن بہرحال وہ اس طرح تھا. تو یہ دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ بغیر کپڑے پہنے حج نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ یہ دونوں میسج بھیج کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. وہ پہنچے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج یہ ہے. پھر حضرت علی نے کمانڈ سنبھالی اور پھر وہ لوگ حج کے لیے آگے بڑھے. اچھا، ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج اکبر وہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا یہ کہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن پڑتا ہے، یا یہ کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے کہ جس دن جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرے. لیکن یہ سب چیزیں غلط ہیں اور روایات ان کی کوئی سند نہیں ہے. حج اکبر ایکچولی کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو. تو ہر حج اکبر ہی ہے، کیونکہ حج کے 2 حصے ہیں، ایک عمرہ ہے جو کہ چھوٹا حج کہلاتا ہے، اور ایک حج اکبر ہے جو کہ بڑا حج کہلاتا ہے، اور وہ اصل حج ہے. اچھا، اب دیکھیے، اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، جنگ تبوک سے واپسی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کو لے کے گئے اور انہوں نے حج کیا. تو الحمدللہ ساری چیزیں اب ایک نارمل طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. اب کیا ہوا کہ یہ سال وہی چل رہا ہے سن وفود کا، یعنی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. یعنی ڈیلیگیشن سے مراد کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اپنے میسنجرز بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کیا. یعنی کہ وہ آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کسی صحابی کو ان کو پڑھانے کے لیے بھیج دیتے تھے. تو اس طرح سے سلسلہ چل نکلا، اور الحمدللہ اب جو ہے مسلمانوں کی دین، یعنی دین پھیلانے کا ایک بہترین وقت تھا، ایک موقع تھا، جبکہ تمام کفار مروب تھے. وہ لوگ آلریڈی انڈر پریشر تھے کہ اب قریش نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب ہمیں کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 30 ڈیلیگیشنز پورے عربین پیننسولا سے آئے، جو کہ کچھ بڑے بڑے قبائل کے تھے، کچھ چھوٹے قبائل کے تھے. اچھا، ان میں سے ایک جو تھوڑا سا ہائی لائٹڈ ورژن آف ڈیلیگیشن تھا وہ نجران سے آیا تھا. نجران آپ لوگوں کو پتا ہے یمن میں ہے، بالکل ساؤتھ میں، یعنی کہ سعودی عرب کے ساؤتھ میں. تو اس میں ایک نجران سے ڈیلیگیشن آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے سب کو جب لیٹرز بھیجے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پورے نیبرنگ کنٹریز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے لیے سب کو لیٹرز بھیجے تھے، بادشاہوں کو اور ان کو. تو ایک لیٹر ان کو بھی گیا تھا نجران میں، جو کہ سارے کے سارے کرسچن ہوتے تھے. یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں وہ یعنی کہ عیسائی تھے.
تو انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا. جب انہوں نے سارے حالات دیکھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک 60 آدمیوں کا ڈیلیگیشن بھیجا, جس میں 45 ان کے بڑے بڑے اسکالرس تھے. یعنی ان کو اپنا, ان کے مطابق ان کو پوری انجیل یا بائبل کی اسٹڈی تھی اور وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے, وہ ان کے اسکالرس تھے. جب یہ لوگ پہنچے تو اب یہ بہت ہی مسلمانوں کو معروف کرنے کے لیے بہت ہی اچھے فینسی کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور اس میں بہت ہی جولری اور سونا اور گلوں میں ڈالے ہوئے انگوٹھیاں پہنے ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حال میں ملنے سے منع فرما دیا. تو پھر کچھ صحابہ نے جا کے ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی تم لوگ یہ سب چیزیں اپنی اتارو, یہ سونا چاندی اور جو تم لوگوں نے اتنے ہیوی قسم کے مہنگے قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں. تو بہرحال وہ اس پہ تیار ہو گئے, انہوں نے اتارا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی, لیکن حضور کی دعوت دینے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اور وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارا ریلیجن جو ہے یعنی عیسائیت جو ہے وہی صحیح ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کے تھرو ہمیں نظر نہیں آتا. کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو, ان کے اسکالرس کو پتا تو تھا, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اب ہماری اتھارٹی ختم ہو جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ کراس کی ورشپ, جو ان کی صلیب ہوتی ہے, صلیب, اس کی ورشپ کرنا چھوڑ دو اگر مسلمان ہونا ہے. ایٹنگ پورک یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھاؤ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانو, یعنی کہ شرک نہیں کرو. تو یہ 3 چیزیں جب وسلم نے ان سے کہا تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے. تو ان کا یہ سوال ویلڈ تھا, لیکن اب ان کو یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر صحیح پیروکار ہوتے تو ان کو علم ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال تو اس موقع پھر سورہ آل عمران کی چند آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوئیں, جن کا ترجمہ بیسیکلی ان 3 آیات کا ہے کہ verily the likeness of Isa, Jesus, before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, be, and he was. تو اس آیت میں یہ, اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا, وہ اللہ تعالیٰ نے صرف کن فیکون اور فیکون اور وہ ہو گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ کسی کو بغیر ماں کے, بغیر باپ کے, بغیر کی بھی کسی چیز کے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ٹوٹل قادر ہے ہر چیز کے اوپر. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ this is the truth from your Lord, so be not of those who doubt. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک سچائی ہے, اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. پھر جن لوگوں نے اسٹل ڈسپیوٹ کیا حضرت عیسیٰ, اور پھر یہ تیسری آیت ہے کہ then whoever disputes with you concerning Isa علیہ السلام after all this knowledge that has come to you, that is Isa being a slave of Allah and having no share in divinity, say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then we pray and invoke sincerely the curse of Allah upon those who lie. اب اس آیت میں بیسیکلی ایک حکم ہے جسے مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کا مطلب یہی ہے, جیسے ابھی آیت میں نے ریسائٹ کیا یا آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتایا, کہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو دو گروپ بن جاتے ہیں, کسی ایک چیز پہ وہ لوگ ایگری نہیں کر رہے ہوتے, تو دونوں سائڈ سے وہ اپنے خود آتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں, اپنے خاندان والوں کو لاتے ہیں, سب لوگوں کو لا کے, اور پھر وہ اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت. یعنی یہ دیکھیے کہ the curse of Allah upon those who lie, تو ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, اور ہم سب کے سامنے سنسیئرلی یہ بولیں گے. اچھا, اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مباہلے کا موقع دیا, اور ان لوگوں سے کہا, تو وہ لوگ گئے, انہوں نے سوچا, لیکن یہ کہ چونکہ ان کے ذہن میں ڈاؤٹس تو تھے, تو وہ اپنے آپ کو اب قرض تو نہیں کر سکتے تھے. وہ کم از کم ان کو اتنا تو پتا تھا کہ بھئی کوئی سپریم بینگ ہے, تو اگر وہ اس سے دعا مانگیں گے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر لعنت بھیج دے, تو انہیں پتا تھا کہ یہ اس میں ڈاؤٹ ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ یعنی کہ بچا گئے اپنے آپ کو, اور وہ نہیں آیا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم اسلام قبول نہیں کرتے لیکن ہم جزیہ دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا, اور پھر وہ واپس یمن چلے گئے, نجران,
اور ان کے جو فیملی اور چرچز وغیرہ تھیں، فیملیز تھیں، ان کی زندگیاں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخش دیا اور کہا کہ تم لوگ مسلمانوں کی گورنمنٹ کے اندر رہو گے. مسلمان کا اپنا وہاں پہ فرمانروا گورنر بنا کے بھیج دیا. اور پھر ان کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تاکہ وہ ان کو دین کی چیزیں سکھا بھی سکیں، اور جو پیکٹ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کو کوئی دوسرا مسلمان وہاں پہ غلط طریقے سے اس کو ختم نہ کر سکے. تو یہ ہو گیا جناب کہ اچھا اب جو ہے حجۃ الوداع جو کہ 10 ہجری میں ہوتا ہے. حجۃ الوداع وہ ہے جو سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آنے کے بعد پہلا حج ہے. اور پھر اس میں جو ہے یہ اس کی سگنیفیکنس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی ایک میسج دے دیا تھا سب کو کہ اب یہ میرا آخری حج ہے. یعنی اب سب کو تقریباً پتہ چل گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلے حج تک زندہ نہیں رہیں گے. اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 10 ذوالحجہ کو جو ہے حج کریں گے. اب پورے سعودی عرب سے اور قریب کے ملکوں سے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے سب جمع ہونے لگے مدینہ منورہ میں، اور کچھ لوگ راستے میں ملنے لگے، اور اس طرح سے تقریباً 1,00,000 لوگوں کا مجمع، 1,00,000 لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا پروگرام بنایا. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو ہے اپنی تمام وائفز کو بھی لیا، تمام بیویاں ان کے ساتھ تھیں اس حج پہ، اور ان لوگوں کو تقریباً 9 دن لگے مدینہ منورہ سے پورے قافلے کو لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ حج کیا، اور صحابہ کرام جو تھے اب ان کو اندازہ تو تھا، اس وجہ سے وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے. یہی صحابی ہیں جن کے تھرو پھر ہمیں باقی تمام چیزوں کا پتہ چلا ہے کہ حج کے ارکان کیسے مکمل کرنے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور کیا صحیح طریقہ ہے اور کیا غلط ہے. وہ تمام چیزیں ایک ایک چیز کو اب وہ آبزرو کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے جا رہے ہیں. عرفات کے میدان میں انہوں نے خطبہ دیا اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے، قصوہ ان کی اونٹنی کا نام تھا، اس پہ بیٹھ کے انہوں نے خطبہ دیا اور پھر اپنا حج کمپلیٹ کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے. اچھا، اب اس میں انہوں نے خطبہ دیا، لیکن اس کا جو لب لباب تھا وہ میں انشاءاللہ اردو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینلی کیا میسج دیا اپنے لوگوں کو. اب ان کو اندازہ ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں اگلے سال نہیں موجود ہوں گا. حج کا ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر اس سے زیادہ لوگ ایک ساتھ مل کے 1,00,000 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت ہی بہترین موقع تھا کہ وہ مسلمانوں کو اپنا میسج دے سکیں. پھر انہوں نے فیمس خطبہ دیا جس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو میری بات سنو، یوں لگتا ہے کہ اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اس مقام پر نہیں ہو سکے گی. اے لوگو، تمہاری اپنے رب سے ملاقات تک تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام ہے. یعنی ذوالحجہ کا مہینہ اور پھر 10 ذوالحجہ. خبردار تم ضرور اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. سن لو، میں نے تمہیں ہر بات پہنچا دی، اور سنو، ہر قسم کا سود ختم ہے. یعنی کوئی سودی نظام، سودی کاروبار سب ختم کر دیا انہوں نے. اس وقت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیت تو آ چکی تھی قرآن میں، لیکن اب یہ وہ پورے 1,00,000 لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سود ختم ہے، انٹرسٹ حرام ہے، لیکن تمہارا اصل مال ملے گا. تو جس نے آلریڈی سود دیا ہوا ہے تو جو تم نے اصل مال دیا تھا وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو سود کا ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ تمہیں نہیں ملے گا. نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ سود باقی نہیں رہے گا. اب انہوں نے دوبارہ ذکر کیا کیونکہ سود کی حرمت اتنی خطرناک ہے کہ جو ہے سود اسلام میں جس طریقے سے منع کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ کہا، اس پر عمل کرتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سود معاف ہو چکا ہے. یعنی انہوں نے اپنے سگے چچا تھے، یعنی ان کے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک مثال قائم کر دی کہ جو ہے سب سے پہلے میرے جو چچا تھے ان کا سب سود معاف کر دیا ہے. اے لوگو، تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارے حقوق ہیں اور تمہارے ذمے ان کے حقوق ہیں، لہٰذا عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو.
اے لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، بے شک میں نے تمہیں شریعت کی ہر بات پہنچا دی، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، مین میسج پہنچائے، پھر اللہ کے سامنے ان سے کہا کہ تم لوگ ایگری کر رہے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک کمپلیٹ پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ حج خطبے کے بعد وہ واپس مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جو ہے ان کو پتا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے، تو اب رومن امپائر جو تھے وہ اسٹل وہاں پہ جمع ہو رہے تھے، ان کو سکون تو نہیں ملا تھا، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر ہم لوگ اب سکون سے مدینہ منورہ میں ہی بیٹھ گئے یا ہم نے مزید اپنی فوجیں آس پاس نہیں بھیجیں تو وہ لوگ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ربیع الاول میں 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بہت ینگ تھے اس وقت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈ دی اور ان کو 700 سپاہی دیے کہ وہ جا کے بلقا اور داروم، یہ جو جارڈن کے بارڈر پر جگہیں ہیں اور فلسطین کے قریب، یہاں پہ جا کے یہ لوگ ان کو رومنز کو ایک پیغام دینے کے لیے 700 فوجی لے جائیں، اور اگر جنگ ہو تو جنگ کرنا ہے، لیکن ایک ایٹ لیسٹ ان کو اپنی پاور کا اندازہ دلا دیں۔ اچھا، اب یہ آرمی نکل گئی، 700 لوگوں کو لے کے حضرت اسامہ بن زید نکلے۔ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے تھوڑا آگے نکل کے جرف کا مقام ہے، انہوں نے وہاں پہ کیمپنگ کی، لیکن اور پھر ان کو اچانک سے خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے، اور پھر ان کو خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے اپنے پاس۔ بہت سے صحابہ، اب ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبوت کے بعد سے صحابہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت آئے گا کہ ان کے درمیان نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، بہت ہی یعنی کہ ایک شوق تھا سب کے لیے۔ تو ان لوگوں نے، کچھ صحابہ نے کہا کہ اب یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ ہم آرمی کو مزید آگے بھیجیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہی اور پلان کی وہ تو ہو کے رہے گی، کیونکہ اسی میں حکمت ہے۔ تو انہوں نے ان کو واپس نہیں بلایا، بلکہ ان سے کہا کہ تم اپنے مشن پہ تیار رہو اور اپنے مشن کو جاری رکھو۔ اچھا، اب ایک روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت المعلا، جنت البقیع جو ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور جو کہ جہاں پہ تمام بہت سے صحابہ کی بھی قبریں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فیونرل میں، کسی نماز جنازہ میں اور تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ان کو کچھ سر میں درد محسوس ہوا، اور بعد میں پر ان کو بہت زیادہ ہائی فیور ہو گیا، بخار چڑھ گیا۔ ایون دو کہ وہ بیمار تھے، لیکن اسٹل وہ مسجد جاتے رہتے تھے اور امامت کرتے رہتے تھے۔ جب لاسٹ ویک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موو ہو گئے، یعنی کہ فی الحال پرماننٹلی، کہ وہیں سے مسجد بہت قریب ہے، کیونکہ ان کا حجرہ تھا اور اسی سے بس نکل کے دروازہ تھا اور وہاں سے پھر مسجد تھی۔ تو انہوں نے اس وجہ سے کہ مجھے مسجد جانے میں آسانی ہوگی، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر موو ہو گئے۔ تقریباً 5 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن وہ اسٹل مسجد جاتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ ان کو مدد کرتے تھے وہاں جانے کے لیے۔ تقریباً 4 دن پہلے ان کے انتقال سے، ان کے وصال سے، انہوں نے لوگوں کو باتیں کچھ بتانی شروع کی۔ مسجد میں جب جمع ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور جو کفار ہیں، مشرک ہیں، ان سب کو اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب سے نکال دیا جائے، یعنی کہ اب وہ ان کو باہر بھیج دیا جائے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا ان کو نکال دیا جائے۔ پھر انہوں نے ڈیلیگیشنز ریکمینڈ کیے کہ جس طرح سے ڈیلیگیشن ہمارے پاس آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کو اسی طرح سے جاری رکھا جائے، ان کو اسی طرح سے عزت دی جائے، اور جب وہ مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں ان کو مسلمان اسلام میں لیا جائے، اور جو نہیں قبول کرتے پھر ان سے جو بھی دوسرے جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا تھا اسی طرح سے ڈیل کیا جائے۔ اچھا، پھر تیسری چیز ہے، اگین یہ روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے لگے تو پھر وہ بھول گئے، اور پھر اس کے اوپر بہت سی مطلب صحابہ نے کہا کہ شاید وہ قرآن اور سنت کی بات کرنا چاہتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ شاید وہ حضرت اسامہ بن زید کی آرمی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بعض کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس آف پریئرز اینڈ بینگ اٹینٹو ٹو سلیوز، غلاموں کی مدد کے لیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اسی وقت کا اور اسی حدیث کا
ساتھ لیتے ہوئے بہت سے لوگوں نے جو منکرین حدیث ہیں یا ایون کے جو دوسرے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس واقعے کو لے کے اپنی اپنی باتیں اس میں ڈالنا شروع کر دیں کہ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو ان کو تو اللہ کی طرف سے ساری چیزیں پتہ تھیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں نہ پتہ رہی ہوں؟ تو اللہ عالم۔ اچھا، 2 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے وہ بیمار پڑ گئے کافی زیادہ، تو وہ مسجد جانے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش ہو گئے، اور یہ کئی 2-3 دفعہ ہوا۔ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں مسجد نہ آ سکوں تو تم نماز پڑھانا۔ اور بلکہ یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹا کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا۔ غصے سے مراد یہ کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ صرف ابوبکر نماز پڑھائیں گے، اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شاید آؤٹ آف ٹاؤن تھے اور وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے یا سم تھنگ، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ لیٹ بھی ہیں تو ان کا انتظار کیا جائے کیونکہ نماز وہی، امامت وہی کریں گے اگر میں ایبسینٹ ہوں۔ تو بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 دن جب رہ گیا تھا ان کے وصال میں، تو انہوں نے اپنے جتنے غلام تھے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے 7 دینار جو ان کے پاس سے رہ گئے تھے وہ انہوں نے زکوٰۃ میں، چیریٹی میں دے دی۔ پھر انہوں نے اپنے جتنے ویپنز تھے، چیزیں تھیں، وہ انہوں نے گفٹ کر دیں اپنے صحابہ کو۔ آخری دن جو تھا، پیر کا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ ہٹا کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کرٹن اپنا بند کیا اور پھر اپنے اطمینان سے اپنے بستر پہ واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو، اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ کچھ کہا تو پھر وہ خوش ہو گئیں اور ہنسنے لگیں۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے انہوں نے میرے کان میں یہ کہا کہ اب میری بیماری جو ہے اور وہ جو ہے اب میں سے ریکور نہیں ہوں گا اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ لیکن تمام رشتہ داروں میں، تمام میرے بلڈ ریلیشنز میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ ملیں گی۔ تو اس بات پہ وہ بہت خوش ہوئی اور وہ ہنسی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نواسوں کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے ماتھے پہ پیار کیا۔ پھر انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا اور دین کے اوپر چلنا اور اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ پھر ان کی تکلیف کافی بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے کچھ یاد آیا کہ خیبر کی جنگ میں ایک یہودی عورت تھی جس نے ایک دفعہ کھانا لا کے دیا تھا، تو شاید اس میں زہر ملا دیا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت محسوس کیا کہ مجھے اسی طرح کی فیلنگ، he could still feel the painful effect of that food، یعنی جو کھانا کھایا تھا apparently۔ تو یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہوئی ہے کیونکہ ان کو زہر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال اللہ عالم۔ پھر انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنی نمازیں قائم کرو اور سلیوز کے ساتھ بہت کیئرفل رہو، ان کو اپنی طرح کھلاؤ پلاؤ، اپنی طرح رکھو اور ان کو آزاد کرو، آزاد کرنے میں بہت بہتری ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی، ان کی گود میں ان کا سر تھا۔ انہوں نے آخری جو روایات میں آتا ہے کہ آخری جو ان کا عمل تھا، انہوں نے مسواک منگائی، مسواک کی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا شروع کیا۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کا جو بہترین the best man on earth passed away and met اللہ سبحانہ وتعالی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے سب سے محبوب نبی، بندے، سرونٹ اللہ کے، ان کو بھی موت آنی تھی اور ان کو موت آ گئی۔ تو اسی وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یا ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو وہ پیر کا دن تھا، منڈے کا، 12 ربیع الاول، اور 11th ایئر آف ہجرہ، 11 ہجری تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63 ایئرس تھی، اور 63 ایئرس اینڈ 4 ڈیز جب ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، اب جو ہے تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی، تو میں جلدی سے ازواج مطہرات کے بارے میں ڈیٹیل میں، ہم نے کلاس میں نہیں پڑھا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ذرا بتا دوں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج تھیں، اور ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔
اور لیکن یہ کہ ان میں سے بھی میں ذکر کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جبکہ بیک وقت ان کی 11 ازواج تھیں، یعنی کہ 13 ٹوٹل 13 تھیں جن سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان میں سے ایک وقت میں تقریباً 11 تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شاید 9 تھیں، اللہ عالم. تو اس ترتیب سے ہے: حضرت خدیجہ بنت خویلد، سعودہ بنت زمعہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حی، میمونہ بنت حارث، ماریہ قبطیہ، ریحانہ بنت شمعون. اچھا، اب ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، وہ ان کی پہلی وائف تھی جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اور 25 سال تک جب تک ان کے ساتھ رہے، کبھی انہوں نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں تھا. اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی، حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر تھی. یہ ٹائم تھا 695 کا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ بھی کہتے ہیں، طاہرہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا دوسرا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا، اور ان کے والد کا نام خویلد ابن اسد تھا. اس سے پہلے ان کی شادی، ان کا نکاح تھے. اس کے بعد جب ان کے انتقال ہو گیا ان کے شوہروں کے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور ان کی جو قبر ہے وہ جنت المعلی میں ہے. اچھا، دوسری جو بیوی تھی وہ سعودہ بنت زمعہ. اب میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں ان لوگوں کو تفصیل سے، یہ سلائیڈز میں ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ سکتی ہیں. لیکن حضور اکرم کی جب عمر 50 سال تھی تو انہوں نے پھر حضرت سعودہ سے نکاح کیا. پھر 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. ان کا نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہو، یعنی کہ شی کیم ان ٹو پروفٹ نکاح بیفور مائگریشن مدینہ. مکہ مکرمہ میں نکاح ہو گیا تھا، لیکن وہ حضور اکرم کے ساتھ، جس سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں رخصتی جو ہے، وہ ان کی ہجرہ کے 1 سال کے بعد ہوئی، اور پھر وہاں پہ پھر مدینہ منورہ میں وہ ان کے ساتھ رہیں. ان کی جب انتقال ہوا حضرت عائشہ کا تو ان کی 57 ایئرس ایج تھی. اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 56 ایئرس کے تھے تو حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، ان سے نکاح ہوا. پھر ام حبیبہ سے، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ سے، پھر ام سلمہ سے، جن کے متعلق بہت سی حدیث ہیں، اور جن کے تھرو بہت سی حدیث ہمیں ملتی ہیں. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں ان کی یہ وہ تھیں کہ حضرت غالباً یہی تھیں کہ جن کی حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا. پھر یہ حضرت جویریہ بنت حارث، پھر حضرت صفیہ بنت حی، میمونہ بنت حارث، ماریہ قبطیہ، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ریحانہ بنت شمعون. ان کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ازواج میں سے نہیں تھیں، بلکہ جس طرح جو سلیو گرلز ہوتی ہیں، پھر وہ اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ ان کے ساتھ آپ ازدواجی تعلقات رکھ سکتے ہیں، تو یہ تھیں. لیکن بہرحال لیکن دوسری روایات میں یہ بھی ان کے نکاح میں تھیں. اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چیز، ان کی عمر کے بارے میں بہت زیادہ یہ چیز مشہور ہے، اور اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بہت سے جیسے جیسے نئی ریسرچ آپ کہہ لیں، یا احادیث اور فقہ کے اوپر جو نئی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک کچھ علماء کرام کا اس پہ یعنی کہ اجماع ہے کہ منکرین حدیث نے اس بات کو بہت اچھالا ہے کہ حدیث شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت 9 سال عمر بتائی گئی ہے، جو عقل و نقل کی روح سے غلط ہے. یعنی کہ 9 سال میں ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض منکرین حدیث کا کہ لڑکی تو بالغ ہی نہیں ہوتی. تو آج کے لحاظ سے استغفر اللہ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی تھی. تو اس سے غیر مسلموں بلکہ پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی انکار حدیث کا بہانہ مل گیا. جو لوگ اسلام کے اوپر تہمتیں لگانا چاہتے ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، پھر وہ لوگ اس چیز کو یوز کرتے ہیں. پھر یہ تمام علماء کرام جن کا اجماع ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک شادی کے وقت کم سے کم 17 یا 19 سال تھی، یعنی جب ان کی رخصتی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں. اللہ اعلم بالصواب. اچھا، پھر اس میں کچھ دلیلیں ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح سے کچھ علماء نے پروف کیا ہے کہ ان کے جس طرح کے ان کی جو بڑی بہن تھیں، پھر ان کی جو پھوپھی تھیں، اس کے لحاظ سے ان کی عمریں کیا تھیں، پھر وہ ساری دوسری حدیث سے ثابت کیا ہے کہ وہ تقریباً 17 یا
17 یا 19 سال کے تھے. اچھا ایک چیز اس سے پہلے اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو لیٹسٹ ابھی میں نے کچھ علماء کی وہ پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور سعودی عرب میں کیونکہ بہت گرم علاقے تھے اور بعض اوقات بہت ینگ ایج میں لڑکیاں سن بلوغت کو پہنچ جاتی تھیں. تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں 17 سال سے کم بھی عمر تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ کچھ لڑکے لڑکیاں دونوں ہمیں پتہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی بایولوجیکلی بھی آج کل بھی امریکہ میں اس چیز کو ریسرچ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کوئی سیٹ ایج نہیں ہے. اب آپ امریکہ میں 15 سال اور 18 سال یا 18 سال سے پہلے اس کو کنسنسس چاہیے ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی یا اس کی یا 14 سال سے پہلے, تو یعنی کہ وہ چائلڈ اور ایڈلٹ میں فرق جو محسوس کرتے ہیں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ کسی ایک ایج پہ متفق ہو جائیں. فرض کریں اگر 15 سال کی عمر میں آپ متفق ہوتے ہیں اور اگر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 14 سال میں کوئی لڑکی یا لڑکا سن بلوغت کو پہنچ جائے, یا یہ کہ اس کو 16 سال لگے, یا یہ کہ 11 سال. تو اللہ عالم اس چیز کے اوپر یہ بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم بھی تھی لیکن وہ سن بلوغت تک پہنچ چکی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی. اللہ عالم بالصواب. اچھا ایک اور واقعہ ہے جو جلدی سے میں ذکر کر دوں. اگین اس کا مقصد ذکر کرنے کا یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی واقعات سنائے گا تو اس کی اصلی حقیقت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹل میں انہوں نے حصہ لیا مستلق. وہاں سے واپسی میں جو مدینہ منورہ کی طرف جب آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھیں اور وہ اس وقت ان کی عمر ضربت کم ینگ تھیں وہ. تو وہ غزوہ مستلق سے واپسی پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ایک جگہ رکی قضاء حاجت کے لیے. تو وہ ان کا ہار وہاں پہ بھول گئے تو واپس پلٹی اور اپنا ہار ڈھونڈنے میں نیکلس ڈھونڈنے میں انہیں ٹائم لگا تو قافلہ آگے نکل گیا. تو ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل, یہ جو ہیں وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ پیچھے رہ کے تمام لوگوں کو دیکھیں کہ سب لوگ ہیں, سب کا سامان وامان تو نہیں چھٹا. تو انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ اچھا وہ پیچھے رہ گئے تو انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے خود پیدل چلے اور ان کے اپنے اونٹ پہ ان کو بٹھا کے اس کی نکیل پکڑ کے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے. جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اب لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں, اور پھر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں. تو انہوں نے ان کے اوپر بہتان لگا دیا, ان کے اوپر یعنی کہ ان کے اوپر الزام لگا دیا بدکاری کا. تو اس وجہ سے جو ہے اب یہ آج تک جو ہے منافقین جو تھے انہوں نے خاص طور سے عبداللہ بن ابی نے یہ بہت بات اچھالی کہ جو ہے یہ تم ان کو رسول مانتے ہو, یہ تو جو بیوی تھی ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں, اور جس طرح ہوتا ہے ایک معاشرے میں. تو وہ اتنا زیادہ ووکل ہوئے کہ اس کے اوپر پھر بہت سی روایات میں یہ تک آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان ہوئے. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا تھا, یعنی اپنے باپ کے گھر. اور یہ چیزیں بہت آگے بڑھ گئیں اور منافقوں نے بہت زیادہ اس کا فائدہ لیا, اور آج تک کچھ حضرات جو ہیں اس واقعے کو اچھالتے ہیں اور اس کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کسی طرح سے اسلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, اور ان کی پاک دامنی کا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریویل کیا. آپ سوچئے قرآن از ورڈ آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب, اور اس سے زیادہ سچی چیز اس پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی معصومیت کو کلیئر کیا, اور پھر وہ جب کمپلیٹلی کلیئر ہو گئی تو پھر صحابہ کو اور مسلمانوں کو سب لوگوں کو اس بات پہ اطمینان ہو گیا. اور یہ واقعہ اگر کبھی بھی آپ لوگوں سے کوئی ذکر کرے یا کسی کا ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا قرآن میں کلیئرٹی آئی ہے, قرآن میں کلیئرنس آئی ہے, تو اس کو کسی طرح سے کوئی غلط انداز سے یوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. پھر اگلے ویک ہم پھر خلفائے راشدین کے شروع کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اب جو ہے 632 AD ہے. اب آگے 4 خلفاء آئیں گے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم ان لوگوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے, اور اس وقت تک کے لیے پھر اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. سوال جواب ابھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.